الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اور بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ اور اللہ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو بری بات کو سنتے ہیں، بری بات کو سننا اور پھر پھیلانا، اور سچی بات کو برے مقاصد کے لیے سننا، اس کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ قوم میں جن لوگوں کو اللہ اس ذمہ داری کے ساتھ متصف کر دے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں یا لوگ کسی کی بات سننے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی کہ تم لوگوں کو صحیح بات بتاؤ گے۔ اور بشارت بھی دی ہے کہ جو اللہ کے بندے اچھی بات کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اچھے بندوں میں شمار ہوں گے۔ چنانچہ ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ وبشر عبادی، اور مبارکباد دیجئے آپ ہمارے ان بندوں کو جو اچھی باتوں کو سنتے ہیں، یستمعون القول، وہ ہر طرح کی بات سننے کے بعد اور ان سے وہ بات کرو جو عقل اور حکمت پر مبنی ہو، والموعظۃ الحسنہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ ایسی بات کہہ کے جو نیکی پر مبنی ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر تمہیں کبھی بحث کرنے کی نوبت آ جائے تو لوگوں سے بحث کرو، لیکن اچھے طریقے میں۔ اللہ نے دونوں کو پابند کیا، جو سنتے ہیں انہیں بھی کہ صحیح بات کو سن، ان کی جو برائیاں گنوائی ہیں ان میں سے یہ کہا ہے کہ سماعون لقوم آخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی مجلس میں آ کر باتیں سنتے ہیں اس لیے کہ جاسوسی کریں، آپ کی باتیں اس لیے نہیں سنتے کہ انہیں علم حاصل کرنا ہے،
اور یہودیوں کی عادت یہ بتائی کہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر پھر دوسروں کو پہنچائیں تاکہ فتنے بھڑکیں۔ یہاں سے ایک بات سن لی اور اب تو آسان ہو گیا کہ اس کی ریکارڈنگ کر لی، اور دوسری جگہ اسی کے مخالفین کو جا کر سنا دی کہ دیکھیں جی یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ سماعون لقوم آخرین، وہ سنتے ہیں اس لیے تاکہ رپورٹ پہنچائیں کہیں اور تک۔ اور اسی طرح یہودیوں کے علماء کو بھی اللہ نے برا کہا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ اتنے برے ان کے علماء ہیں، لولا ینہاہم الربانیون، ان یہودیوں کے وہ مشائخ جو رب والے کہلاتے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں، ربانی کا لفظ استعمال کیا۔ ربانی کا مطلب وہ شخص جس کی شہرت یہ ہو جائے کہ یہ رب والا ہے، یعنی اللہ کی طرف، پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہے اور رب تعالی کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درویش، ان کے مشائخ، ان کے پیر اتنے برے ہیں کہ عن قولہم الاسم، یہ انہیں گناہ کی باتوں سے نہیں روکتے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ انہیں حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ اس لیے جس قوم میں بھی ایسے علماء پیدا ہو جائیں جو لوگوں کو گناہ سے بھی نہ روکیں اور بری بات دیکھ کر اس پر نکیر بھی نہ کریں اور لوگوں کے حرام کھانے پر بھی نہ بولیں، اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان یہودیوں پر خدا نے لعنت کی، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں پر لعنت بھیجو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لعنت بھیجو اس قوم پہ۔ دونوں نبیوں کی زبان سے اللہ نے کہا لعنت ہے تم پر یہودیوں، کس بات پر؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرے کے سامنے گناہ کرتے تھے اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے گناہ ہوتا ہے وہ مناسب طریقے پر اسے روکے، اس پر نکیر کرے، اس گناہ سے بیزاری کا اظہار کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو ڈر ہے کہ اس آیت میں نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنی بری چیز ہے جو یہ لوگ کرتے۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی عیادت کی، اور عبداللہ ابن ابی ایسا شخص تھا جو پرلے درجے کا منافق تھا، اور اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نے اس کی قبر پہ بھی دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اور یہ سب کچھ اللہ نے فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرتے وقت ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات آنکھیں کھول دینے کی بات ہے۔ اس کا دم نہیں نکل رہا تھا اور منافق کا سانس اٹکا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا نا یہودیوں اور عیسائیوں کی بے جا حمایت سے،
ہر بات پہ یہودیوں اور عیسائیوں کی حمایت کرنا، ہر وقت ان کا دفاع کرنا، ان کی برائیوں کو بھی اچھے رنگ میں پیش کرنا، یہ عبداللہ ابن ابی منافق کا وتیرہ تھا کہ کہیں یہودی اور عیسائی ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت تو کم خیر، لیکن یہودیت مدینہ منورہ کی اس منافق آدمی کو سردار بنانا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا نا کہ ان کی ہر وقت حمایت نہ کیا کرو، اب دیکھ لو تمہارا کیا حال۔ اس لیے جو لوگ یہودی ہوں یا عیسائی جب گناہوں کی حمایت کرتے ہیں اور جب برائیوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جن لوگوں کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، تو ان لوگوں کی موت مشکل واقع ہو جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے کہ کس نے کس گناہ میں پکڑا گیا اور کس نے کون سا گناہ کیا جس پر نکیر ضروری ہے۔ والدین ہیں، ان کا مقام اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی آدمی ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ یہ اس بات کی تشریح ہے جو ابھی ہم نے پچھلا جملہ کہا کہ جس کے ذمے اس کے حقوق نہیں، اور جب حقوق ذمے آ جائیں تو اللہ کی نافرمانی حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ باپ شراب پیتا ہے، لیکن کسی بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ باپ کی خدمت چھوڑ دے کہ ابا تو نشے میں دھت رہتا ہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ ماں غیبت کرتی ہے اور بیٹا کہے کہ اس مہینے پیسے نہیں دوں گا، جب آؤ جب غیبت سننے کو ملتی ہے، تو اللہ نے تمہیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ غیبت کرتی ہے یا نہیں۔ خدا نے اس کا پابند کیا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو۔ جن لوگوں کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے حقوق گناہ سے ساقط نہیں ہوا کرتے، اور یہ وہ بنیادی فلسفہ اور سوچ ہے جہاں پہ حنفی اور شافعی فقہا تک الگ ہو گئے۔ شافعی فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی شراب کے لیے سفر کر رہا ہے، اس کو نماز آدھا کر دینا، آدھی نماز پڑھنا اس کا رائٹ نہیں بنتا، اس لیے کہ سفر اللہ کی مخالفت میں ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ خدا کا حکم اپنی جگہ پر ہے اور غلط سفر کی نیت اس کی اپنی جگہ پر ہے، اسے پھر بھی نماز قصر کرنی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیسے لیے اور شراب پی لی، یہ چیز زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ اور مانع نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ کا اگر وہ غریب مستحق ہے تو ہم اسے زکوٰۃ ضرور دیں گے، اس لیے کہ اس نے یہ پیسے جس سے بھی لیے ہیں اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے شراب پی۔ تو جن لوگوں کے حقوق انسان کے ذمے آتے ہیں ان میں بہت بڑی ہستیاں والدین ہیں، اور والدین کی غلطیاں اور گناہ اس بات کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے کہ ہم ان کے گناہوں پر غور کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی چھوڑ دیں۔ اور والدین کی طرف سے اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ عورت گھر سے ناراض ہو کر چلی جائے اور بیوی شوہر کا گھر چھوڑ دے بغیر کسی شرعی وجہ کے، اور کوئی بات نہ ہو جس پہ گھر چھوڑنا چاہیے، تو وہ عورت خود اپنے نان و نفقہ کو ساقط کرنے والی ہے، اس کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں رہے گا۔
اور اسی طرح فقہا کہتے ہیں کہ اگر بیٹے بیٹیاں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں گھر میں، اور باپ شفقت اور نرمی سے سمجھائے، اور پھر اس کو پتہ ہو کہ ان کا یہ فسق و فجور سارے خاندان کو لے ڈوبے گا اور وہ کہیں الگ ہو جاؤ، تو وہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ والدین پر شفقت ایک حد تک واجب ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ کے معاملے میں وہ اتنے بے حس ہو جائیں کہ سب کچھ ہوتا رہے اور بولیں نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اس کی اولاد اس کی وراثت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گی، تو ایسی اولاد کا وراثت میں حصہ ساقط کر دینا، انہیں نہ دینا، اور وہ اس کا جو حصہ ہے وہ رفاع عامہ پہ خرچ کرنا، پبلک انٹرسٹ کی کسی چیز میں ڈال دینا، یہ مستحب ہے، اللہ کے ہاں ثواب ملے گا۔ پتہ ہے کہ بیٹے کے لیے 1 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 10 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس نے سوائے عیاشیوں کے کچھ نہیں کرنا، اس 10 لاکھ سے وہ غریب آدمیوں کے لیے ڈونیشن دے دیتا ہے، دوائیاں خرید کے دے دیتا ہے، کسی ٹرسٹ کو دے دیتا ہے، کسی جگہ پہ لگا دیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کے پیسے سے دنیا میں شر پھیلے۔ اسی لیے اللہ نے نکیر کی، اور اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کے ممبروں پر بیٹھنے والے، ان کے اللہ والے کہلانے والے، ان کے مولوی، ان کے درویش یہودیوں کے، خدا نے کہا لعنت پڑے ان پہ، یہ برائی کے کام دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے۔ اور 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، عن قولہم الاثم، یہ گناہ کی باتوں پر نکیر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جب دیوالی کا موقع آیا اور نواز شریف صاحب وہاں گئے، تو ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ ہی سے کہا تھا کہ کوئی غرض نہیں ہے سیاست سے، لیکن اگر ہولی دیوالی اس ملک میں آپ نے کھیلنی ہے تو تقسیم کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ سب ہولی دیوالی کھیلتے، اور بلاول صاحب نے بتوں پر دودھ چڑھایا اور وہ بتوں کی عبادت کی۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ کس ملک میں ایک بڑا لیڈر ہے، ممکن ہے کبھی وہ وزارت عظمیٰ پر آ جائیں، یہاں کیا پتہ چلتا ہے، اور بتوں کی عبادت۔ ہم یہ نہ کہیں کہ وہ مشرک ہوئے، لیکن اس فعل کے شرک ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اور اب وہ تیسرے لیڈر عمران خان صاحب، جو کچھ کل انہوں نے کیا ہے، کوئی پوچھنے سننے والا نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سارے لیڈر، محض اس لیے کہ غلط فہمی اور غرے میں مبتلا ہیں کہ حکومتیں مل جائیں گی اور یہ ہو جائے گا۔ ہم نے مانا آپ کو حکومت مل گئی، ہم نے مانا آپ نے پورے دنیا پہ حکومت کر لی، اللہ کے سامنے کوئی جواب دینا ہے یا نہیں دینا، اور خدا کو بھی منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا۔ اس امت مسلمہ میں کوئی ایک فرقہ اس بات کا قائل ہوا ہو کہ تم سجدے جیسی ہیئت بناؤ اور جا کے چوکھٹ کو چومو، یہ کون اس بات کا قائل ہے؟ بالعموم 4 طبقات گنے جاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ۔ چاروں کے علماء سے پوچھو، چاروں برا کہیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی تلقین نہیں کیا، کیسے کرو، یہ جہلا کا فعل ہے، چلو ہم 10 چیزوں کی تعویل کر لیں، قبر پہ چادر ڈالنے کی بھی تعویل کر لیں، اور پھول چڑھانے کی بھی تعویل کر لیں، اور ننگے پاؤں کو بھی کتاب و سنت سے ثابت کر لیں، مگر یہ جو فعل ہے نا، یہ فعل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عین ممکن ہے کہ خدا پوچھے کہ یہ کیا حرکت کی، اور خدا انہیں بھی پوچھے، اور خدا ہمیں بھی پوچھے کہ تم کہاں مر گئے تھے، تم کیوں نہیں بولے۔ یہ تینوں نے جو افعال کیے شرک پہ اور کبیرہ گناہ پہ مشتمل ہیں،
ہم ان سے بیزاری کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہم سے نہ پوچھے، اور نہ خدا ہم سے یہ پوچھے کہ ہم ان کے حمایتی اور طرفدار تھے اور ووٹ ان کو دیا کرتے تھے۔ آج کچھ بھی نہ کرو، جا کر سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھنا جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہودی اور عیسائی تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے افعال کی تائید کرتے ہیں، کفر کو برا نہیں کہتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی گناہ گار ہیں اور ان کے ساتھ بھی خدا قیامت میں نپٹے گا۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے نام پر بعض لوگوں کا خیال ہے یہ ملک لیا ہے، اور اللہ کے نام پر ہی آپ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم آپ کی سما خراشی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے نام پر سب کچھ جب چل رہا ہے تو یہ حرکتیں جو جس مسلک کا بھی ہے، ہم کہتے ہیں پبلک میں تشہیر کیوں کرتے ہو، لوگوں کو ترغیب کیوں دیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی حرکتیں ان دونوں کے کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے۔ بتوں کی عبادت یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، اور جھوٹ بولنا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے اور بڑے پریشان تھے اور بیٹھے اور تکیہ چھوڑ کر پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج رات خدا نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آج رات اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ عدلت الشہادۃ الزور بالشرک، آج رات سے میں گواہی، جھوٹی گواہی اور شرک ان دونوں کو برابر کر رہا ہوں۔ جتنا گناہ شرک ہے اتنا ہی جھوٹی گواہی کا۔ فرمایا مجھے تو یہ فکر ڈبو رہی ہے کہ لوگوں جھوٹی گواہی دینا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا دونوں برابر ہیں۔ سورہ حج کو اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا، لوگوں بچو، عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ، نہ اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بچو جھوٹ بولنے سے، اور لوگوں بچو بتوں کی عبادت کرنے سے۔ خدا نے دونوں کو برابر کر دیا۔ اللہ جب دو دو تین تین چیزوں کو اکٹھا لاتا ہے نا قرآن میں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا اور قتل کو برابر کیا ہے۔ دو مقامات پر دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا اس بے حیائی کے، اور نہ قتل کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے خواہشات جب اس پہ غالب آتی ہیں تو یا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنسی افعال میں مبتلا ہو جائے، اور اگر کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو تو ذہن پہ غصہ طاری ہوتا ہے اور غصے کا نتیجہ قتل تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور جھوٹ کو اور شرک کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یہ سیاستدان چونکہ جھوٹ کے عادی ہیں، اس لیے انہیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کہ ایسے افعال انجام دیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، شرک کے افعال اور اس تعظیم کے افعال جو تعظیم لوگوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی۔ صوفیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت میں کبھی بیت اللہ کو چوما ہے، مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ کو چوما ہے، تو ان کا حال کا غلبہ تھا، اور شخصیت بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور طواف کیا بیت اللہ کا، اور بیت اللہ کے چاروں کونوں کو انہوں نے چوما، تعظیم کے لیے جھکے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر رکن یمانی اور عراقی کو، اور ادھر رکن شمالی کو، عراقی کو، اور پھر یمانی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا،
انہوں نے کہا عبداللہ اس گھر کا ایک ایک چپا بوسہ دیے جانے کے قابل ہے۔ ان پہ محبت کا غلبہ ہوا نا بیت اللہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سمجھتے تھے کہ اس وقت ان پہ بیت اللہ کی محبت، اللہ کی محبت غالب ہے، بے اختیار بیت اللہ کو چوم رہے ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا کہ معاویہ، اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور لوگوں زندگی کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ دونوں چپ ہو۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت کے حکمران تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل انہوں نے صاف کہا کہ حضرت یہ دو جو اور گوشے آپ نے چومے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس منبر پہ بیٹھ جانے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس ملک میں شرک اور کفر اور کبائر کے گناہ یہ سارے لیڈرز کریں، سیاستدان، کل جا کے آپ بھی نہیں ووٹ دیں گے، آپ بھی انہی کی حمایت کریں گے۔ کوئی نہیں ہے جو کہنے والا ہو کہ خدا کا خوف کرو۔ کس بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا؟ سچ یا جھوٹ کس بنیاد پہ لوگوں نے قربانیاں دیں؟ اللہ کا نظام غالب نہ آئے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ان کفر کی حرکتوں پہ تنقید بھی نہ کریں؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسی چیزوں میں پڑھنا چاہیے۔ کسی کا بھی کوئی مسلک ہے، تنہائی میں کیجئے، آپ جو بھی کیجئے، لوگوں کی نظر سے چھپا کر کیجئے، کیونکہ لوگوں کے سامنے جب یہ افعال آئیں گے تو گناہ کی ویلیو کم ہو جائے گی، گناہ بڑھے گا اور اللہ کا خوف کم ہو جائے گا۔ اور جو آدمی تنہائی میں وہ کفر اور شرک بھی کرے تو وہ جانے، اس کا پروردگار جانے ہم نے اس سے کیا لینا اور کیا دینا۔ لیکن اتنے گناہ اور اس قدر عام کر دیے جائیں، خوف آتا ہے کہ اللہ اس پہ پکڑے گا، خوف آتا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے صاف کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں ہم علم کے نام پہ جو تہمت لگی ہوئی ہے کہیں یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ منبر پر بیٹھے تھے اور اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ جہاں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی تم اسے برا کہتے۔ اللہ گواہ ہے اس بات پہ اور قیامت میں گواہ رہنا، ہم اس فعل سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ہرگز ان چیزوں میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ خدا کی توحید میں نقب لگائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار بن جائیں۔ زندگی میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے اور ہم سوئی کی نوک کے برابر اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا عقیدہ یہ ہے، تاکہ آپ اپنے عقیدے کو لے کے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اے رب ہم سب تیرے حضور میں اس عقیدے پہ آنا چاہتے ہیں جو خود تیرا عقیدہ ہے۔ اللہ کی بھی تو کوئی عقیدہ ہے نا، اللہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے، اللہ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ ہی کا عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، اللہ ہی نے سکھایا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اے رب اس عقیدے پہ اپنے سامنے لا جو خود تیرا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان عقیدے پر غور کرے کہ میں نے کیا عقیدہ لے کے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی اہم چیز ایمان اور اس کے بعد ٹائم ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے سوائے اس کے کہ اللہ نے یہاں بھیجا تھا کہ ہیرے لے کے میرے پاس آنا، اور یہ دونوں ہاتھ، دونوں مٹھیاں ریت اور مٹی سے بھر رہے ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ کی توفیق۔